مغربی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق ایران میں حالیہ احتجاج میں 2000 افراد ہلاک ہوئے، تو اکثر یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ ان مبینہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے پیچھے کون ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ پہلے یہی کام CIA کرتی تھی، پھر CIA نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے آنے سے معاملہ کھل جاتا ہے، تو انہوں نے ایک نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی جیسی تنظیم قائم کی جو فرنٹ پہ کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم وہ ہے جو امریکن کانگریس سے پیسے لے کر آگے یہ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ انسانی حقوق کی عالمی جنگ صرف مظلوموں اور ظالموں کے درمیان نہیں لڑی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسے میدان کارزار میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں عالمی طاقتیں اربوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد انسانی حقوق کے بارے میں اپنے نظریات کو اپنے اسٹریٹجک اور سفارتی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک، خاص طور پہ امریکہ یا یورپین یونین، جب بھی انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں تو یہ واقعی انسانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے ہوتی ہیں باتیں ان کی۔ لیکن اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں اور اعداد و شمار کو دیکھیں اور ان کی سلیکٹیو ایپلیکیشن آف ہیومن رائٹس ایشوز کو، یعنی کہاں کہاں یہ انسانی حقوق کے معاملات کو اٹھاتے ہیں اور کہاں کہاں بالکل نہیں اٹھاتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا سارا معاملہ جو ہے یہ ان کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ملک جو ان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہے تو وہاں پر یہ انسانی حقوق کی باتیں بار بار دہراتے ہیں، اور ایسا ملک جو ان کا اپنا حامی ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ چاہے کتنی ہی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں نہ ہو، جمہوریت کا ایک فقدان ہو، ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہی موضوع لیا ہے، اور یہ میں موضوع کا انتخاب جو ہے وہ آج کے ایران کے حوالے سے لیا ہے، جہاں کے بارے میں بہت زیادہ کچھ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کس طرح ایک پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں جو یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں وہ کس طرح امریکہ کے مختلف اداروں سے، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے فنڈز لے رہی ہیں، ڈالرز لے رہی ہیں۔ جب مغربی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق ایران میں حالیہ احتجاج میں 2000 افراد ہلاک ہوئے، یا 12,000 ہلاک ہوئے، یا 20,000 ہلاک ہوئے، تو اکثر یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ ان مبینہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے پیچھے یا ان کی تنظیموں کے پیچھے کون ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ پھر ان دعووں کی اتنی بار تکرار کی جاتی ہے، یعنی ان کے دعوے بار بار میڈیا پہ، مغربی میڈیا پہ دہرائے جاتے ہیں کہ یہی سچ محسوس ہونے لگتا ہے، اور ہم ایک ایکو جرنلزم میں پھنس جاتے ہیں۔ یعنی اس بات کی اتنی گونج ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک بات جو اس ایکو روم میں یا اس کمرے میں گونجی تھی وہی سچ ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ان وسیع مالیاتی نیٹ ورکس کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو امریکہ، یورپ اور برطانیہ کے زیر انتظام یا ان کی فنڈنگ سے جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر چلائے جا رہے ہیں ایسے ادارے یا NGOs۔ یہ ادارے بظاہر جمہوریت کے فروغ کے لیے اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر مخصوص جگہوں پر، مخصوص مقاصد کے لیے۔ انہیں غزہ کی نسل کشی نظر نہیں آتی ہے، اور اگر نظر آتی بھی ہے تو کم، اور نہ انہیں کشمیر میں ریاستی جبر دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ انڈین فوج نے آرٹیکل 370 ختم کر کے اپنے آئین میں وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تو انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام سے چلائے جانے والے عالمی سطح پر ایک منظم پروپیگنڈے میں امریکہ وسیع اور واضح ایجنڈے کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کا مرکزی ادارہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور بھی ہیں، لیکن یہ بڑا ادارہ ہے، نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی یعنی NED، جو براہ راست امریکی کانگریس سے فنڈز وصول کرتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے عام، یعنی ایران سمیت دنیا بھر میں ایک آزاد اور جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھانا قرار دیتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو انسانی حقوق اور جمہوریت کے فروغ کے لیے جدوجہد جو ہے اس کی معاونت اور مدد کر رہے ہیں۔ NED کی فنڈنگ محض چند تنظیموں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک مکمل ایکو سسٹم کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ یعنی ایک تنظیم کو یا دو تنظیموں کو نہیں،
بلکہ اس پورے ماحول کو یہ فنڈنگ فراہم کرتی ہے NED، جہاں پہ ایسی بہت ساری کئی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بظاہر ان کی فنڈنگ جو ہے وہ $1,00,000 یا $9,00,000 یا $50,000 ہوتی ہے، لیکن وہ دراصل ایک ایکو سسٹم کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ اور بھی لوگ پھر فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تنظیم وہ ہے NED جو امریکن کانگریس سے پیسے لے کر آگے یہ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ رپورٹنگ اور میڈیا نیٹ ورکس میں جو تنظیمیں ہیں جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہرانہ اس کا مخفف یہ بنتا ہے، سینٹر فار ہیومن رائٹس ان ایران، CHRI، اور عبدالرحمان بورمند سینٹر یعنی انسانی حقوق کی رپورٹنگ کا بنیادی ذریعہ۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو فنڈنگ مل رہی ہے NED کی طرف سے۔ ان تنظیموں کو NED سے لاکھوں ڈالر کی گرانٹس ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہرانہ کو 2024 میں NED سے $9 لاکھ سے زائد کی گرانٹ ملی تھی۔ یہی تنظیمیں عالمی میڈیا کو ایران کے حوالے سے اعداد و شمار اور بیانات فراہم کرتی ہیں، بغیر یہ واضح کیے کہ ان کا تعلق امریکی حکومت کی مالی معاونت سے ہے۔ اس کے علاوہ ان تنظیموں سے وابستہ افراد کو فیلوشپس بھی دی جاتی ہیں، یا ان کی ریکمنڈیشنز پہ کچھ لوگوں کو فیلوشپس دی جاتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا نیٹ ورک بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ انہی ذرائع سے آنے والے اعداد و شمار کی تازہ مثال منار ایڈلے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ CBS، CNN، BBC، گارڈین اور دیگر میڈیا اداروں کے لیے کس طرح ان مشکوک دعووں کو دہرا رہے ہیں، یعنی یہ ادارے کس طرح ان تنظیموں کے ہرانہ یا جیسے جو ادارے ہیں جو ایران کے بارے میں دعوے کرتے ہیں، ان کو یہ بڑے مغربی ادارے کس طرح دہراتے رہتے ہیں، جن کا منار ایڈلے اور منٹ پریس کے مطابق صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی ان تمام اداروں کا ایران کے بارے میں جو وسیع سطح کی خط عام کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان ایران۔ یہ ایک پرو ڈیموکریسی NGO ہے جو ایران میں نہیں بلکہ ورجینیا، امریکہ کے شہر فیئر فیکس میں واقع ہے۔ ورجینیا ریاست اور وہاں پہ شہر ہے فیئر فیکس، وہاں پہ اس کا دفتر ہے، اور اس کی فنڈنگ CIA کے اعلی کار نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ NGOs کی اس پائپ لائن کا حصہ ہے جنہیں CIA فنڈ کرتا ہے، تاکہ خفیہ طور پر وہ کام کیا جائے جو CIA کھلم کھلا کرتی تھی۔ یعنی پہلے یہی کام CIA کرتی تھی، پھر CIA نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے آنے سے معاملہ کھل جاتا ہے، تو انہوں نے ایک نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی جیسی تنظیم قائم کی جو فرنٹ پہ کام کر رہی ہے۔ فنڈنگ اس کو کانگریس دیتی ہے، لیکن اس کی لگام، اس کے ڈانڈے CIA کی پالیسیز سے ملتے ہیں، جو اس نظام کو تبدیلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی بھی نظام کو جس کو ہدف بنا لیتے ہیں۔ اگرچہ NED CIA کا براہ راست فرنٹ نہیں ہے، یہ ایک الگ ادارہ ہے جس کا اپنا قانونی ڈھانچہ اور کام کرنے کا بھی اپنا ہی طریقہ ہے۔ تاہم اس کے قیام میں CIA کی خفیہ سرگرمیوں کے قانونی ہونے کا عنصر شامل تھا۔ NED کی کارروائیاں اکثر امریکی خارجہ پالیسی سے ہم آہنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے NED کو CIA کا ایک نرم چہرہ یعنی سافٹ فیس بھی کہا جاتا ہے، یا خارجہ پالیسی کا ایک نیم خفیہ اوزار سمجھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ براہ راست حکومتی پروگراموں میں USAID ہے، امریکن ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اور محکمہ خارجہ شامل ہے اس میں، جو براہ راست دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے منصوبے چلاتے ہیں۔ لیکن ان ملکوں میں جہاں پہ ان کو رجیم چینج کرنی، حکومت بدلنی ہے، ان میں وہاں کے یعنی جس ملک کو ہدف بنایا گیا وہاں کے میڈیا کے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو انتخابی عمل میں مانیٹرنگ کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور وہاں کی سول سوسائٹی کو مضبوط بنانے اور فعال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقصد بظاہر جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد وہاں پہ عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو USAID کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ان کا ہدف ایک ایماندار اور کھلی جمہوریت قائم کرنا ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ یہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں فلاں ملک میں جو بڑی آنیسٹ ہو، کرپشن سے پاک ہو، اور وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔
تاہم NED جیسی سرگرمیوں کے جو مخالفین ہیں ان کا موقف ہے کہ یہ مداخلت در حقیقت مقامی سیاسی نظاموں میں تبدیلی برپا کرنے کے لیے ایک میتھڈالوجی کہی جاتی ہے۔ سوچ اور وکالت کے ادارے جیسے یعنی ایڈوکیسی کے جو ہے ادارے ہیں، جیسے کہ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز ہے اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ہے، ان جیسے تھنک ٹینکس جو ہیں یہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی وکالت کرتے ہیں اور نظام میں تبدیلی کے راستوں پر تحقیق کرتے ہیں اور ویسے ہی ایک ڈیٹا بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ادارے امریکی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ میڈیا آؤٹلیٹس میں وائس آف امریکہ ہوتی ہے جو فارسی سروس بھی ہے، اور اسی طرح BBC کی بھی فارسی سروس ہے، پھر ریڈیو فردا ہے، یہ بھی فارسی سروس ہے، جو براہ راست ایرانی سامعین کو مخاطب کرتے ہیں، اور ان کی مالی معاونت براہ راست امریکی کانگریس کرتی ہے، اور ان کے پروگراموں کا مواد اکثر ایرانی حکومت کے لیے بڑا تنقیدی ہوتا ہے، وہاں کے بارے میں جھوٹ سچ یہ سب بیان کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت کے مسائل ہیں، ان پر ان کی رپورٹس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ مثلا پاکستان میں بہت سے لوگ کویسچن کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا فروری 2024 کے جو الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں وہ فیئر تھے؟ آپ کو اس بارے میں امریکی تھنک ٹینکس میں کم ہی باتیں سننے میں ملیں گی۔ یورپی یونین اپنے اجتماعی وسائل کے ذریعے بھی اسی طرح کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے، اگرچہ اس کا لہجہ بعض اوقات کم سامنے آتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون انسانی حقوق اور جمہوریت کا فروغ بھی ہے۔ یورپی کمیشن جو ہے یا یورپی یونین کی جو ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، وہ بین الاقوامی انسانی حقوق فیڈریشن یعنی FIDH جیسے اداروں کو وسیع پیمانے پر فنڈز فراہم کرتی ہے۔ FIDH ایک وسیع نیٹ ورک ہے جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی کارروائیوں کو مربوط کرتا ہے، منظم کرتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے یعنی۔ تو کونسل آف یورپ کا جو ہیومن رائٹس ٹرسٹ فنڈ ہے HRTF، جس کے بانی حمایتیوں میں برطانیہ، جرمنی، ناروے اور دیگر ممالک شامل ہیں، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مخصوص منصوبوں کو مالی امداد بھی دیتے ہیں۔ اس کا مقصد رکن ممالک کو ان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے کہ یورپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت کو پھیلائے اور انسانی حقوق کا دفاع کرے۔ یورپی ممالک کی یہ انفرادی حکومتیں جیسے فرانس، جرمنی، سویڈن اور نیدرلینڈز کی جو وزارتیں ہیں اور ترقیاتی ادارے جو ہیں جیسے مثال کے طور پر سویڈش کی ایسڈا ہے، یہ جو ہیں یہ براہ راست دنیا بھر میں جو ایسے انسانی حقوق کی تنظیمیں یا جمہوریت کو فروغ دینے والی تنظیمیں جو ہیں ان کو یہ گرانٹس دیتی ہیں، جن میں ایران میں کام کرنے والی سول سوسائٹی کے گروپس بھی شامل ہیں۔ آپ نے ان تنظیموں کے حوالے سے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور فوجی تسلط کے بارے میں کتنی مرتبہ سنا ہے؟ برطانیہ بطور سابقہ عالمی طاقت پہلے تھا، یہ اپنے عالمی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے انہی ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ اور دولت مشترکہ یعنی FCDO یہ حکومت برطانیہ کے بین الاقوامی ترقی کے پروگراموں کی ذمہ دار ہے۔ ایران کے حوالے سے یہ مختلف انسانی حقوق اور جمہوریت کے منصوبوں کے لیے فنڈنگ مہیا کرتی ہے، جو اکثر تحقیقی رپورٹس تیار کرنے یا مقامی آوازوں کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہے، یعنی ہم ایران کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تو ایران سمیت دنیا بھر میں برطانوی سفارت خانے جو ہے وہ مقامی سطح پر چھوٹے پیمانے کے منصوبوں کے لیے گرانٹس بھی دیتے ہیں۔ یہ فنڈز اکثر ایسی سرگرمیوں کے لیے ہوتے ہیں جو برطانیہ کی خارجہ پالیسی کے اہداف کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ آزاد ادارے جیسے کہ BBC ہے یا پرشین سروس BBC کی جو خاص طور پہ وہ، اور اگرچہ اپنی ادارتی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں فری ہیں، لیکن ان کی مالی معاونت برطانوی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے پروگراموں میں ایران کے حوالے سے جو مواد پیش کیا جاتا ہے وہ حکومتی موقف کے بظاہر برعکس ہوتا ہے، یعنی ایران کی حکومت کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں NED کی سرگرمیاں بھی ہیں اور تنظیمیں بھی ہیں ان کو، اور افراد بھی ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو امریکہ، برطانیہ، یورپ ان کے حوالے سے جو مالیاتی نیٹ ورک جو بنا ہوا ہے، یہ صرف ایران یا ایک خطے تک محدود نہیں، یہ کئی ملکوں تک اور کئی بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ یہ سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتے ہیں؟ ان ملکوں کو جو ان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہیں۔ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اس پہ اپنی رائے ضرور دیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.